تو ابھی میں بس شیخ سردار عابد صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے تک میں حافظ مناقب صاحب کو مائک تھماتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹ صرف شیخ سردار عابد صاحب کی تشریف آوری تک وہ اپنا مدعا بیان فرمائیں۔ جناب حافظ مناقب صاحب۔ قال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی تعریفات، بڑائی، حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بے شمار درود اور سلام کے بعد اس کانفرنس کا نام انقلاب قرآن ہے۔ ادھر توجہ میری یار، اللہ تعالیٰ سارے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے۔ اچھی بات نہیں کرنی زیارت، اللہ تعالیٰ سارے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ایسے سال ہی تانوں سارے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کانفرنس دا جڑا ٹائٹل موضوع ہے وہ ہے انقلاب قرآن۔ اب ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ انقلاب قرآن کے ساتھ اس کانفرنس کو کیوں جوڑا گیا۔ ادھر توجہ میری طرف یار، اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی تو آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ اسی طرح شیوخ آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے، آپ کو دیدار ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کانفرنس کا جو ٹائٹل اور موضوع دیا گیا ہے وہ ہے انقلاب قرآن۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر قرآن کے ساتھ انقلاب کیسے آئے گا۔ قرآن مجید کے نام ہیں تقریباً 10-12 نام ہے، وہ نہیں ذکر کروں گا، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انقلاب ہمارے اندر کس طرح آئے گا۔ انقلاب ہمارے اندر اس طرح آئے گا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ عبدالباسط شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ میں 1-2 گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انقلاب قرآن کے ساتھ کس طرح آئے گا؟ انقلاب قرآن کے ساتھ اس طرح آئے گا جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کو سمجھا۔ اب دیکھیے 1-2 صحابی کا ذکر کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں دل کے اندر انقلاب آتا ہے۔ اس کے ساتھ انقلاب آیا ہے، قرآن کے ساتھ انقلاب آیا۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہونا تھا۔ یہ عمر فاروق ہے، اس کے دل کے اندر انقلاب کیسے آیا؟ قرآن کی تلاوت کو سنا اور ان کے دل کے اندر انقلاب آیا۔ ہمارے دلوں کے اندر قرآن سننے کے بعد انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہم نے اپنا آئیڈیل نبی کو نہیں بنایا، ہم نے اپنا آئیڈیل قرآن کو نہیں بنایا۔ جب ہمارا آئیڈیل قرآن ہوگا، اللہ کی قسم دیکھنا کس طرح آپ کے دلوں کے اندر انقلاب آئے گا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں انقلاب آیا، اسی طرح تمہارے دلوں کے اندر بھی انقلاب آئے گا۔ جب ہم کسی اور کو، غیر مسلم کو آئیڈیل بنائیں گے، اللہ کی قسم ہمارے دلوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ ہم نے انقلاب کس چیز کے ساتھ لانا ہے؟ قرآن کے ساتھ لانا ہے۔ جب ہمارا آئیڈیل قرآن ہوگا
ہمارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوگی، اس وقت ہمارے دلوں کے اندر انقلاب آئے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی صحابی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نجاشی کے سامنے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی چند آیات پڑھتے ہیں، یہ آخری بات ہے، چند آیات پڑھتے ہیں، سورہ مریم کی شروع سے پڑھتے ہیں۔ نجاشی اس نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کا دیدار نہیں کیا، لیکن جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے آنسو نکلتے ہیں داڑھی آنسو کے ساتھ تر ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن پڑھا، قرآن کی چند آیات پڑھی، اللہ رب العزت نے دل کو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے باغ باغ کر دیا۔ قرآن پڑھا، دل کے اندر انقلاب آ گیا۔ اکیلا نجاشی ہی مسلمان نہیں ہوا، نجاشی کے ساتھ اپنا سارا قافلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کے ساتھ انقلاب آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، جب تک تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے رکھو گے اس وقت تک تمہارے دل قرآن کی وجہ سے منور رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے پیچھے لگے رہیں گے، قرآن کی بات کو مانتے رہیں گے، اور جب ان دو چیزوں کو پیچھے کر دیں گے ہمارے دلوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، اور اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اگر کسی قوم کو عزت ملتی ہے، کسی کو مقام ملتا ہے، کسی کو وقار ملتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔